السلام علیکم. میل باکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا. آج کا پہلا سوال, پنجاب اسمبلی میں ہونے والے حالیہ معاملات پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ کیا کہنا ہے؟ صرف یہی کہ اٹ واز اے براڈ ڈے رابری, ڈکوائٹی, جس کا حق تھا اس سے چھیننے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی. اس طرح کی کوششیں عام طور پر سخت نقصان دہ ہوتی ہیں ان کے لیے بھی جو یوزرپرز ہوتے ہیں, لیکن انہیں چونکہ زیادہ احساس نہیں ہوتا عزت کا, وقار کا, کیونکہ ان چیزوں سے بالکل عاری ہوتے ہیں یہ لوگ. دوسرا قومی نقصان ہوتا ہے, اداروں کا نقصان ہوتا ہے. ایسٹ پاکستان ایک بہت بڑی مثال تھی, کاش ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہوتا. ایگزیکٹلی یہی کچھ ہوا تھا. ڈو یو نو اسپیکر کو کرسیاں مار مار کے قتل کر دیا گیا تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس. یس, اینڈ پیپل ڈونٹ نو. ہمارے اسٹوڈنٹس بس واو, او اچھا. یہ بات کبھی اس طرح کیوں نہیں سامنے لائی جاتی؟ اس لیے کہ اس طرح کی باتیں جب سامنے لاتے ہیں تو لوگ اس کی کاز پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہوا, اس وقت کدھر تھے سب, کون ذمہ دار تھا اس کا. تو جب کاز نہیں بتائیں گے تو پھر بار بار دوبارہ ہوگا یہ سب کچھ. اب تو کاز کا سب کو پتہ ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کو پتہ ہے. اب لوگ ریلیٹ کریں گے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہی کچھ آج سے برسوں پہلے ہوا تھا. ہمارے پرکھوں کو بھی پتہ نہیں چلا, ہمیں بھی پتہ نہیں چلا. تو اچھا ہے, یہ ڈھول بجے گا نا, یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے, اور سرے بازار ہو رہا ہے. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ 75 سال سے آخر اس وشے چکر میں ہم کیوں گھومتے چلے جا رہے ہیں. وائی آر وی ٹریولنگ ان سرکلز, ہم سیدھے کیوں نہیں چل رہے. یہ واقعی اس ملک پہ کسی آسیب کا سایہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے, یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. اس سے اگلا سوال ہے کہ اس سب کے بعد آپ کی جوڈیشری سے کیا امید ہے؟ مجھے صرف جوڈیشری سے ہی نہیں, ہر اس ادارے سے توقع ہے, اور بھرپور توقع ہے جس کا کوئی عمل دخل ہے اس قوم کے, اس ملک کے, اس مملکت کے بننے اور بگڑنے میں. مجھے سب سے بڑی توقعات ہیں کہ واقعی یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ ذاتیات سے بالا ہو کر, میں ایک چھوٹی سی مثال بڑے محدود پیرائے میں اگر آپ کو دوں, اس کو میکرو کر کے خود ہی دیکھ لیں کہ میں جب اپنے جھنجھٹوں میں پھنسا ہوتا ہوں نا, فیملی کے, گھر کے, بزنس کے, کاروبار, شو, ایوری تھنگ, تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں نے وائڈر انٹرسٹ دیکھنا ہے. میں نے ایگو کے چکر میں ساری عمر میں ایگو کا ہی ڈھنڈورا پیٹتا رہا ہوں. میری ایگو ایک مسئلہ تھی میرے لیے بہت بڑا. الحمدللہ جب سے میں اس میں سے نکلا ہوں, یہ ایگو پوری طرح سے تو اب بھی نہیں نکلا, لیکن ایگو سے نکلیں 80% مسائل از خود حل ہو جاتے ہیں. ایگو ٹیسٹ کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا. ایگو اس پیرائے میں رکھیں جس پیرائے میں اقبال نے کہا ہے, خود ہی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی غربت کا, آپ کی مفلسی کا کسی اور کو پتہ نہ چلے. کسی کو پتہ نہ چلے اندر سے آپ کتنے غمگین ہیں. خوش ہیں تو سب کو پتہ چلے, امیر ہیں تو سب کو پتہ چلے. کیوں؟ آپ شیئرنگ میں جائیں گے. ویسے تو کہتے ہیں دکھ بھی شیئر کرنے چاہیے, لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دکھ شیئر نہیں کرتے, خوشیاں ضرور شیئر کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں ادارے, انڈیویجولز, ان کی ایگو مملکت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ہونا ایگزیکٹلی وہ ہے جو ہوتا نظر آ رہا ہے. زود یا بدیر, جلدی ہو دیر سے ہو, بہتر یہ ہے کہ زیادہ نقصان نہ ہونے دیں. کہیں ایسا نہ ہو خاکم بدہن کہ نقصان ناقابل تلافی ہو جائے. ہم یقین کیجئے ایسٹ پاکستان کا مسئلہ بھی حل کر سکتے تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. مجیب الرحمان ایک بڑا سینسیبل آدمی تھا. آپ اس کے ساتھ بیٹھتے تو صحیح, آپ اس کے ساتھ بات تو کرتے. بھٹو صاحب کو منانا بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا. ادارے وہاں پہ رول پلے کرتے کہ سر ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. لیکن ہر ایک کو اپنی اتھارٹی ڈیلیوٹ ہوتی محسوس ہوئی, تو صاحب نے کہا خسمانو کھاؤ. جب آپ گھر کھلا چھوڑ دیتے ہیں, گھر ایک بینک کی طرح ہوتا ہے, چاہے کسی مفلس کا گھر بھی ہو, ہوتا بینک ہے, اس میں آپ کی کل متاع ہوتی ہے, وہ لٹ گئی. لیکن تب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا اگر ہم اس سے سیکھتے کچھ. ایز آف ٹوڈے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بہت زیادہ نہیں سیکھا, کیونکہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے نا کل پرسوں ترسوں, پھر اس کے رزلٹ میں ایک سیکول ہوگا اور ایک چین ری ایکشن, ڈومینو ایفیکٹ ہوگا. بہت سارے بت پاش پاش ہوں گے, اور یہ ایگو کے بت ہیں, انہیں پاش پاش ہونا چاہیے.
کیونکہ مملکت سے ابو کوئی بھی نہیں ہے. جیسے قانون سے ابو کوئی نہیں نہ ہوتا. مملکت لا ہے, قانون ہے, ماں ہے, اسٹیٹ ہے, اس سے ابو سارا کچھ. تو اتنا نقصان نہ ہوتا. یہ جو جگ ہسائی ہوئی ہے نا, ہمارا بہت بڑا نقصان جگ ہسائی کی شکل میں ہو رہا ہے. کیونکہ جس طرح ہر ادارے کو, ہر کمپنی کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایوری مملکت ٹوڈے از اے کمپنی. یہ کمپنی کی طرح ہوتی ہے. آپ کا سٹاک کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے حالات اگر بہتر ہونے لگے. حالات ڈپ کرتے ہیں, ڈالر جمپ کرتا ہے. یہ ڈپ اینڈ جمپ کا قدرتی ایک اصول ہے. جب بھی ڈپ ہوئے ڈالر جمپ ہوا. ہر صورت میں ڈالر جمپ کیا. ڈالر اوقات میں آئے گا جب حالات بہتر ہوں گے. سٹاک ایکسچینج بہتر ہوگا جب حالات بہتر ہوں گے. ایک تو یہ نقصان. دوسرا جگ ہسائی کا نقصان کہ کمپنی کی شہرت کو بہت نقصان پہنچا, ناقابل تلافی. ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. باقی میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان should go up, rise and shine with or without عمران. عمران ضد نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا کریں, اس وقت پنسیا ہی وہی ہے. آپ کے مسائل کا حل ہی وہی نظر آتا ہے. کیونکہ اپ رائٹ آدمی ہے, بہادر آدمی ہے, اور اس کا سٹینڈ کوئی ضدی سٹینڈ. اگر ضدی ہوتا تو جو کل پرسوں روب کیا ہے جو مینڈیٹ, وہ کال نہ دے دیتا. بالکل. اسے کل صبح تک کا انتظار ہے. کہ دیکھیں تو صحیح, جیسے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں, تو میں بھی بہت اچھی توقعات رکھتا ہوں, آپ بھی رکھتے ہیں, عمران خان رکھتا ہے, اس ملک کا بچہ رکھتا ہے. اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ جو ایک سو کالڈ آڈا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر سے اسٹیبلشمنٹ کھیلنے لگے ہیں. اب انہیں اسٹیبلشمنٹ نظر آنے لگی ہے. پہلے پچھلے 3 ماہ سے سوئے ہوئے تھے کیا. اب پھر سے ان کے اندر کے چیگویرا اور پھر سے ان کے اندر کے باغی نظام لوہار جاگنا شروع. نظام لوہار اتفاق سے نظام واز لوہار ٹو, وہ جاگنا شروع ہو گئے. دلہ پٹی جاگنا شروع ہو گئے. اب عمران کو مشورہ دیتے ہیں کہ آؤ سر جوڑ کے بیٹھیں, تاکہ یہ روز روز کا قضیہ نکالیں کہ ہر تیسرے دن سیاستدانوں کی ٹانگ کھینچ لی جاتی ہے. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اگر سیاستدان انسانوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیں. اگر اس مملکت کو واقعی ماں سمجھنے لگ جائیں, اس مال کو ملک و قوم کا مال سمجھے, باپ کا مال نہ سمجھے, تو کوئی ادارہ آپ کو سرپاس نہیں کرے گا. آپ کرنے کی کوشش تو کریں. ٹریجڈی یہ کہ جو اچھے شریف لوگ ملے ماضی میں, وہ انتہائی نااہل تھے, انتہائی نااہل. انہیں چلنا ہی نہیں آتا تھا. سیاست تو گیم ہی فاسٹ فارورڈ کی ہے. اور جو بہت چالاک تھے, تیز ترار تھے, وہ رج کے کرپٹ تھے. اب ہم کیا کریں, ان میں سے ایک تو لگا پھر رہا ہے یہاں آج کل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالیہ سیاسی بحران کے ذمہ دار چودھری شجاعت ہیں یا آصف علی زرداری؟ یہ سارے کے سارے ہیں. یہ دونوں تو فرنٹ مین ہیں نا. انہوں نے تو اپنی عاقبت خراب کرنی تھی, خاص طور پہ چودھری صاحب نے. چودھری صاحب کا شمار آپ کو یاد ہے نا, میں ہمیشہ ملک کے سرکردہ پالیٹیشینز میں کرتا تھا, انتہائی تکریم کے ساتھ. اور میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا جس پہ انہیں بہت دکھ ہوا. آئی کالڈ ہم اے ٹریٹر. فون پہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, ٹریٹر جو ہے نا یہ بڑا سخت لفظ ہے تم نے استعمال کیا. میں نے کہا چودھری صاحب آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں تو مجھے افسوس ہے, لیکن دیکھیے نا صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہ لوگ آپ کو ٹریٹر کہیں گے. اب اس پر چاہیے تو یہ تھا کہ چودھری صاحب نے اگر اتنا پینڈا کیا تو اپنی بات کا ہی بھرم رکھتے. بالکل. انہوں نے پھر موقع دے دیا اس سارا کچھ کرنے کا. لیکن میں نہیں کہوں گا, اس ملک میں اس وقت بھی 1 لاکھ مورخین ہیں فیوچر کے, 16 سال سے لے کر 116 سال تک, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور غور سے دیکھ رہے ہیں, دوربینیں لگا کر. کس کس سے بچیں گے آپ؟ میں تو چلو مونس کی وجہ سے پھر ہاتھ والا کر لوں گا کہ آپ بہرحال اس کے مامے ہیں. سب اتنے لحاظی نہیں ہوں گے. آپ کو اسی کیریکٹر کے ساتھ بریکٹ کیا جائے گا رہتی دنیا تک جس کیریکٹر کے ساتھ آپ کی تصویر چھپی تھی ریکلائننگ چیئر پہ بیٹھے ہوئے. اف یو نو واٹ آئی مین. سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں یا تھے, وہ تھے, اب نہیں ہے. اب تو وہ باقاعدہ نارمل ہی نہیں ہے. ایک شخص جس کو ایک عرصے سے وہ پارکنسنز, پروبیبلی اٹس اے پارکنسنز ڈیزیز, یہ بڑی خوفناک ہے, اس کا وہ شکار ہے. ہی ہیز لاسٹ ویٹ ان کیجیز, اور ان آورز, یعنی کہ گھنٹوں میں, اتنی تیزی کے ساتھ. تو یہ تو ان کے ریسٹ کرنے کے دن تھے. ان کے بچوں نے اس مصیبت میں ڈال دیا انہیں. اور بچے کیا ڈالتے, ان کے سیاسی حلیفوں نے جو نہایت ناعاقبت اندیش ہیں, جو اپنی سیٹ کا 10% نہیں جیت سکتے. آپ اگلے الیکشنز تو ہونے دیں,
بالکل سر. آپ بھی یہاں پہ میں بھی یہاں پہ. پھر تماشا دیکھیے گا. اور جو ان کے ہینڈلرز تھے میں انہیں مس ہینڈلرز کہوں گا. دے آر آل مس ہینڈلرز. کیوں؟ انہیں خود نہیں پتا کم وقتوں کو انہوں نے مروایا ہے. ایون جو ٹاپ پہ اوپر بیٹھے ہیں نا ان سب کو بھی مس گائیڈ انہیں کیا, مس ہینڈل انہیں کیا. یو نو وائی؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات آج بھی 90s کے ہیں. یہ 90s سے آگے گئے نہیں. یہ 3310 فون سے اسمارٹ فون کا کام لینا چاہتے ہیں. نہیں دکھ ہوندا یار, پاکستان ساڈا دن ب دن پیچھے جا رہا ہے, دلدل چ جا رہا ہے. کوئی نہیں, تو کدوں اللہ معاف کرے برکت مارکیٹ دا مالک ہے. نہیں یار اسے دکھ تو ہوتا ہے نہیں کالا دکھ ہے یار, وہ بھی گکھڑ منڈی کا ہے, آخر کچھ نہ کوئی دکھ تو ہوگا نا. سارے نو گکھڑ منڈی دی وجہ نہ کی دکھ. یار گجرانوالا ہے, گکھڑ منڈی ہے, گجرانوالا کی بڑی اہمیت ہے. جی جی ایسے میاں نواز شریف کی تقریر یاد ہے؟ جی جی مجھے یاد. اور پتہ ہے گجرانوالا سے اور کون کون اہم شخصیات ہیں امان اللہ صاحب, اس کے علاوہ؟ ابو برال ابو صاحب, برال, عابد خان, شاہد خان, واہ واہ شاہد خان, توبہ اوہ شاہد خان کون؟ عابد خان دا بھرا. ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? دیکھا ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ. ਬਹਰਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ. جڑا والے ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀ ਵਾਲੇ ਤੂੰ کیسی کیسی شخصیات تھی جڑا والے. ਕਿਉਂ ਜੀ چند دن پہلے میں نے انٹرویو کیا ہے کینیڈا میں ایک بندے کا, ਉਹ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ. اس نے جڑا والے سے قصہ شروع کیا. وہ رشتہ دار تھا بھگت سنگھ کا. ਵਾਹ بھگت سنگھ کیم فرام جڑا والا. جی جی. دیکھو ہمارا علاقہ ہے, دریا کے ایک پار ہم ہیں ایک پار وہ. علاقہ دیکھو کیسے 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 لوگ اس نے پیدا کیے. بھگت سنگھ اینڈ سر گنگا رام. اور تیسری چیز پتہ ہے بیسٹ کیا ہے وہاں کی؟ جی وہ جو سنیما میں کباب ملتے ہیں, وہ کباب پکوڑے, یعنی قیمے اور بیسن کے کیا امتزاج ہے وہ. ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਬੜੀ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਤੇ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣਕ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ ਉਜਾੜ, ਇੱਧਰ ਉਜਾੜ, ਚੌਂਕ ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ. ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿਨੇਮਾ ਚੌਂਕ. ਯੈਸ یس. ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਭਰਾ. ਵਾਹ ਵਾਹ. اور وہ عددن نہیں ملتے, وزنن ملتے عددن وزنن پکوڑے. اور اخبار میں لپیٹ کے دیتے ہیں. اخبار جڑاں والے میں بہت گھٹ کام کیتا, 3-4 ویک کیتے. حالانکہ تمہارے نانکے ہیں وہاں کے. میرے وہ پراں گلر پنڈ, ਉਹ ਗੁੱਲਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ. وہ گلر ہے, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ. یہ درخت ہے, یہ درخت ہے گلڑ. ਹਾਂ ਗੁੱਲੜ ਦਰਖਤ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਗੁੱਲੜ ਹੈ. یہ گلر تم نے گلر کہا. ਮੈਂ ਗੁੱਲਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ. گلر چھوٹے پپی کو کہتے ہیں. کتے ਨੂੰ پپی کو کہتے ہیں. کوئز یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا. ہیپی واچنگ. تو جناب کیوں نہ یہ کھلا چیلنج آج صافی صاحب کو میں یہاں پہ آپ کے اس پروگرام کی توسط سے دینا چاہتا ہوں کہ ان کی حکومت ہے, یقیناً انہی کے وزیر داخلہ اپنا کیا نام ہے رانا ثناء اللہ. اللہ یار کیا مصیبت ہے تم لوگوں کو. ذرا بات شروع ہونے لگتی ہے رنگیلا کچھ نہ کچھ کر دیتا. آج شروع ہے نیچرل ہے کہ یہ روک لواؤ. زیادہ بچے نہیں. تمہیں اپنی چھینک پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. یہ کسی نے نہیں اتنے کنٹرول ہے. نہیں, چھینک پہ کنٹرول ہونا اور روکنی نہیں چاہیے. سبحان اللہ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ.